لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم جناب، آج کل یہ خبر بہت سوشل میڈیا میں مشہور ہو رہی ہے اور ہر جگہ شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ جناب رضا بگٹی اور سمرین بی بی کے کیس کے متعلق ہے، جس میں سمرین بی بی کی سب سے پہلے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ یہ الیگیشنز لگاتی ہے کہ رضا بگٹی صاحب نے ان کے گھر میں گھس کے ان کی بیٹی کا اس طرح زنا و بال جبر کیا ہے، اور یہ کہ ایس ایچ او جو ہیں تھانے کے وہ اس کیس کو اٹھا نہیں رہے اور الٹا وہ جناب یہ کنڈیشن اٹیچ کی ہے کہ ان کی بیٹی کو ایک رات ان کے ساتھ یہ رہنے دیا جائے، مطلب کہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ تو جناب پہلے وہ ویڈیو آتی ہے جس میں وہ بہت ایموشنل ویڈیو تھی، اور اسے دیکھ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کافی جذباتی ہو گئے تھے، اور ہمارے اپنے بہت سے دوست جو تھے وہ جذباتی ہو گئے تھے، کیونکہ عورت کی آنسو میں اور عورت کا جو دکھ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری یہ سب کانٹیننٹ عوام میں خاص طور بلکہ جو مشرقی جو ممالک ہوتے ہیں ان میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر کوئی دکھ یا کوئی وہ ہو تو آٹومیٹیکلی اس کا سائڈ وہ لے لیتے۔ شروع میں بائسنس جو بنتی ہے وہ عورت کے حق میں بنتی ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں ہی لے لیں کہ اگر کہیں پہ کوئی عورت روتی ہے یا کوئی اس طرح کے رو کے الزام لگاتی ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے عورت کی سائڈ لیتی ہے۔ اس لیے اس میں بھی ایسا ہی ہوا، جب وہ عورت جو تھی وہ رو کے اپنے التجا بیان کر رہی تھی تو جو وہ صنف نازک کا ایک تصور ہوتا ہے مرد کے دماغ میں، عوام کے دماغ میں، عوام نے اسی چیز کو لے کے اس عورت کو ساتھ دیا اور اچھی طرح جو ہے سوشل میڈیا میں یہ بات پھیلا دی۔ تو جناب ہر کوئی یہ اس کے سائڈ لے رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر اس میں ایک ٹرن آ گیا جس میں پھر کچھ یہ ویڈیوز ریلیز ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ یہ چیٹ وغیرہ بھی ریلیز ہوئی، جو آپس میں پرسنل چیٹس وغیرہ ریلیز ہوئی۔ اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا تھا، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو، کہ وہ ایک گاڑی کے اندر ہی پیچھے رضا بگٹی تھے، یہ سمرین بی بی تھی، اور اس کے ساتھ ان کی بیٹی تھی۔ یہ تینوں جو تھے وہ اس گاڑی کے اندر موجود تھے، اور یہ جو عورت تھی سمرین بی بی یہ وہاں پہ ناچ رہی تھی، اور اس کے ساتھ وہ ایک درمیان میں ایک کس کا سین بھی آتا ہے۔ آپ نے اگر اس ویڈیو میں ذرا وہ غور کیا ہوگا تو پیچھے اس کی بیٹی بھی مسکرا رہی تھی، اور وہ بھی مطلب فل ٹائم وہ تھی، مطلب کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس میں معصومیت ہے یا اس طرح کر کے باقی رہ گئی ہو۔ تو جناب آپ نے تو مطلب کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون اپنی بیٹی کو اس طرح کر کے رکھتا ہے اس طرح کے کاموں میں، ٹھیک ہے، وہ کھلم کھلا وہاں پہ گلچھریاں اڑا رہی ہے، ساتھ میں بیٹھی رکھی ہوئی ہے، یہ کون ماں کرتی ہے؟ آپ نے وقار زکا کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں اپنی بیٹی کو کسی قیمت میں اس کا سودا نہیں کرتی ہوں، میں بے شک جو کچھ بھی ہوں میری بیٹی یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ بھائی تم نے اگر اس طرح کر کے یہ نہیں کرنا ہوتا تو وہاں پہ اپنی بیٹی کو کیوں بٹھایا ہوا تھا؟ کوئی ماں ایسا کرتی ہے؟ سائڈ پہ بیٹی کو بٹھا کے آگے وہ گلچھڑے اڑائے ہوئے وہاں پہ اس بندے کے ساتھ اڑا رہی ہے۔ چلو وہ اس کا ذاتی فعل ہو گیا، لیکن اس طرح کر کے بچوں کو ساتھ رکھنا اس طرح کے کاموں میں یہ کسی بھی طریقے سے معافی کا وہ نہیں ہے، حقدار نہیں ہوتی، اس طرح کی یہ ماں جو ہے اس طرح کی حقدار نہیں ہوتی۔ مطلب کہ آپ اس طرح کا ایکٹ کر رہے ہو اور ساتھ میں بچے کو بٹھائے، اس کے ذہن میں اس کی پرورش کیسے ہو رہی ہوگی؟ خیر وہ ویڈیو میں وہ ریلیز ہوئی، اس کے بعد پھر 3-4 چیٹ وغیرہ بھی ریلیز ہوئے، جس میں ایک چیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے وہ شاید اس لڑکی کا ہو، وہ نمبر سیم ہی ہے، 2-3 چیٹ میں وہ نمبر سیم آ رہے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے چیٹ میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک پک سینڈ کی تھی اس نمبر سے، اور اس میں اس لڑکی کا چہرہ تھا، وہ سنیپ چیٹ میں اس نے ڈارک فلٹر وہ سینڈ کی ہوئی تھی، تو اس میں اسی نمبر سے دوسرے چیٹ میں اس نے پیسے مانگ رہی تھی، 3,000 روپے مانگ رہی تھی، اور اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میری ماں جو ہے وہ کہیں پہ، دوسرے چیٹ میں کہہ رہی تھی میری ماں جو ہے وہ کہیں پہ گئی ہوئی ہے، ابھی واپس نہیں آ رہی، تو اس میں اس نے 3,000 روپے مانگے تھے، اور اس نے پھر کہ شاپنگ کے لیے 3,000 روپے مانگے تھے۔ جب اس نے انکار کیا تھا یا بات موڑ دی تھی تو اس نے پھر آگے سے کہا تھا کہ تم کنجوس ہو۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس لڑکی کی باتیں جو تھی وہ رضا بگٹی صاحب سے ہوتی تھیں۔ 3,000 روپے ایسے کون مانگتا ہے؟ میں بھی مطلب کہ اس طرح کر کے میں بھی تو کسی سے مطلب کوئی تھوڑی سی جان پہچان بھی ہو جائے تو میں اس سے 3,000 روپے تو نہیں مانگ سکتا، اور بعد میں یہ کہہ دوں کہ تم کنجوس ہو، جس سے میری کافی زیادہ فرینکنیس ہو جائے، میں اسی سے پیسے مانگوں گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے،
اس کی ماں بھی جانتی تھی. اس کے بعد ایک اور وہ چیٹ ہے جس میں وہ اس کی ماں نے اس کی اپنی تصویر بھیجی ہوئی تھی اسے, اور یہ جو لڑکی تھی اس کی بھی بات ہوتی تھی اس سے. اس کے علاوہ 2-3-4 ایف آئی آر کی کاپی دکھائی تھی. ایک ایف آئی آر میں بتایا ہوا تھا کہ میں نے یہ نام غلطی سے لکھا ہے, مجھے غلطی لاحق ہو گئی تھی, میں اس نام کو کاٹ رہی ہوں. آگے سے یہ کہہ رہا ہے تھینک یو, اور اس طرح کی بات ہو رہی تھی. واٹس ایپ چیٹ بھی تھی, وہ قانوناً وہ یہ دستاویزات کاپی بھی تھی ایف آئی آر کی. تو یہاں سے بندوں کو شک پہ پڑ گیا کہ بندے شک میں پڑ گئے, یار یہ کیا ہے, یہ تو سارا فیک کیس لگ رہا ہے. لیکن اس میں بھی کچھ عوام ایسی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح ہو, کوئی اور معاملہ ہو, لیکن اس نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں تو پروو نہیں کرتی ہیں کہ یہ ریپ ہوا یا نہیں ہوا ہے. پھر اس کے بعد جناب ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے جس میں یہ رضا بگٹی صاحب جو ہیں یہ وقار زکا سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ پیغام پہنچانا ہے, ہم نے آپ سے بات کرنی ہے اس معاملے میں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو پہلے سے جانتے ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بیال آ گئے, وہاں پہ آ کے جناب انہوں نے وہ سارا ایویڈنس دیا. پہلے تو سمرین بی بی سے بات ہوئی, سمرین بی بی جو ہے اس کے اوپر الزام لگاتی رہی, مین بات کی طرف نہیں آئی. کہنے لگی کہ جناب یہ وہ زمینیں قبضہ کرتا ہے, فلیٹ قبضہ کرتا ہے, یہ شخص ایسا تو ویسا. اس کے بعد پھر وہ دوسری ریکارڈنگ دکھائی, وہ 15 سال کی لڑکی ایسی گالیاں دے رہی تھی یار کوئی 15 سال کی لڑکی اس طرح کی گالیاں دے سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کی گالیاں دے سکتا ہے؟ بہرحال وہاں پہ وہ جو وقار زکا بھائی تھے انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا تو ہم خود یہ رضا بگٹی صاحب کو پکڑ کے حوالے کر دیں گے. پھر اگلی بار یہ ہوتا ہے کہ صبح یہ جو ہے رضا بگٹی وہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے تو رضا بگٹی صاحب وہاں پہ پہنچتے نہیں ہیں. اب وہ وقار زکا نے کہا کہ یہ تو اپنے زبان کا جھوٹا نکلا. اصل میں بات بھی یہ ہوتی ہے یار, یہ کون شریف انسان جو ہے یہ میڈیکل ٹیسٹ اور ان کے پیچھے وہ لگا رہے, اس وجہ سے وہ آیا نہیں. ٹھیک ہے, یہ اندازہ لگا رہا ہوں میں. پھر اس کے بعد وقار زکا جب ان کے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو کال کرتے ہیں, یہ والی پارٹ مس کیا میں نے, تو وہ اس کے بیٹے کو دیکھ لو کس طرح اپنی ماں کو ڈیفینڈ کر رہا تھا, ہر ایک ایکشن میں اپنی ماں کو ڈیفینڈ کر رہا تھا وہ. ٹھیک ہے, جو پہلے اس نے کام کیا اس میں کس خوبصورتی کے ساتھ وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا. اس کے بعد پھر وہ جناب ان کے گھر پہنچتے ہیں, گھر پہنچ کے انہوں نے وہاں پہ وہ بات کرتے تو جناب آپ یہ دیکھیں انہوں نے مطلب وہ بات کر رہے تھے آگے, مطلب کہ یہ ظلم ہوا فلاں ہوا. وہ بینا جو ہے جسے بعد میں وہ رضا بگٹی نے بتایا کہ 80 سال کی تھی, وہ تیزاب 80 سال کی عورت ہے, وہ تیزاب لے کے کھڑی ہو گئی تھی, اور وہ 4 بندے آئے ریپ کر کے چلے گئے, اور اس طرح یہ چلتا رہا. پہلے اس کی ایک بیٹی کے ساتھ ہوا تھا, بہت پرانی خبر تھی, اور اب اس کے بعد یہ والی بیٹی کے ساتھ ہوا, اور اس بیٹی نے جناب دونوں جو ہیں وہ پردے وہ چادر وغیرہ لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک, پھر وقار زکا کو انہوں نے یہاں پہ شیشے پہ اتارا. اصل میں شاید انہوں نے پہلے دیکھا کہ رضا بگٹی صاحب نے اسے بلایا, تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسے بلا لیتے ہیں اور اسے شیشے پہ اتارتے ہیں. کیا کہا انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کا وہ لیونگ ان دا ایج پروگرام دیکھتے ہیں, ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں. ہمیں تو وہ دوسرے نیوز اینکرز وغیرہ نیوز پیپر والے کہہ رہے تھے آپ نے وقار زکا کو انٹرویو نہیں دینا. ہم نے کہا کہ ہم نے تو دینا ہی دینا. بھائی جو سوشل میڈیا میں شروع میں آ کے انہوں نے کہا, وہ جب رو رہی تھی اس ٹائم کہ وہ میرا وہ پرچہ درج نہیں کر رہے, فلاں نہیں کر رہے, اگر اتنا وقار زکا کا خیال ہوتا تو اس وقت ہی وقار زکا کو کال کر لیتے. یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو بہت پہلے سے پسند کرتے تھے, میں اسکول میں لڑکیوں کو بھی یہ کہتی تھی. صاف ایک بیوقوف سے بیوقوف بندے کو بھی لگتا ہے یار یہ لوگ چول مار رہے ہیں, یہ لوگ شیشے پہ اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پہلے خیال نہیں آیا, وہ رضا بگٹی کے انٹرویو کے بعد انہیں خیال آ رہا ہے یار وقار بھائی سے ہم کانٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب اس انٹرویو کے اندر ہی بہت سی جگہوں میں یہ انڈیکیشن مل رہی تھی کہ یہ دونوں بکواس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ 4 آدمی آ کے کر کے وہ خبر ہی نہیں ہوئی یار. پھر یہ اس انٹرویو کے اندر ہی یہ دونوں ماں بیٹی کا ہی لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں, اور یہ اس طرح کر کے ایک طرف جو ہے وہ گالیاں کس طرح دے رہی تھی, دوسری طرف جو ہے وہ فوراً شریف بن گئی وہ وقار زکا کے آنے کی بات دیکھ کے.
اور اس کے بعد وہ اندر اس عورت نے اس انٹرویو میں پیپلز پارٹی پولیٹیشنز کی بھی کافی زیادہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں یہاں پہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے اس طرح کر کے ضائع ہو گئے. میرے خیال سے یہ پولیٹیکل کیس پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن بہرحال وہ پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن میرے خیال سے کوئی پیپلز پارٹی یا پھر یہ اس معاملے میں پڑھ نہیں رہے. یا وہ جو رضا بگٹی صاحب نے دکھایا تھا اس میں تو وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ پڑھ رہے تھے, انہوں نے اس کو کچھ باتیں شاتیں سنوائی تھی وہاں پہ, لیکن اس عورت کی منشا کے مطابق وہ نہیں پڑھ رہے تھے کہ کوئی بڑا ہاتھ ڈالیں. پھر جناب وقار زکا صاحب وہاں سے نکلتے ہیں. پھر وہ اس بیچاری رضا بگٹی کی بیوی کا بھی کال آتا ہے تانے سے کہ ہم اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, میری بچی کو کب سے یہ کاٹے جا رہے ہیں. تو جناب پھر اس وہ بیچاری تو وہاں پہ پھنسی رہی. اس کے بعد وقار زکا صاحب واپس آتے ہیں. پھر یہ کہ اب کی بار ان کی ایک نئی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے یہ رضا بگٹی کے ساتھ, جس میں رضا بگٹی نے سارا کچھ وہ کھول دیا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے. یہ آپ وہاں پہ آس پاس بلاک والوں سے پوچھ لو کہ یہ عورتیں کس طرح کی. اور ایک سکرین شاٹ جو ہے وہ بڑا وہ پھیل رہا ہے یہ فیس بک کے اندر. یہ جناب یہ ان کے ہمسائے میں سے کسی نے دیا تھا, ان کا مطابق یہ تھا کہ یہ عورت جو تھی یہ بڑی خبیث عورت ہے اور یہ اپنی بیٹی سے بھی دندہ کراتی ہے اور اس سے تمام محلے والے تنگ ہیں. یہ رضا بگٹی کی بات نہیں کر رہی, یہ کوئی اور بندہ جو ہمسائے تھا اس کی یہ تھی, جو وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے ہماری ہمسائی تھی, یہ پہلے جہاں پہ رہتی تھی وہاں کے وہ تھے. کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ یہ اس طرح کر کے عورتیں بھی یہ لاتی تھی, دندہ ہوتا تھا اس کا, بہت گھٹیا ہوتی تھی, محلے کی عورتوں سے لڑتی بھی تھی یہ, ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ ان سے یہ ایک لڑکی لے کے آئی تھی بیچاری کے ساتھ, بہت ظلم کر کے رکھا ہوا تھا. وہ باقی پھر محلے یا ان کے پاس چلی گئی تھی, یہ آس پاس محلے کے پاس چلی گئی تھی, اور پھر وہاں سے وہ انہوں نے اس کو واپس بھجوایا. اس لڑکی کے ظلم کے اوپر جس طرح کی ظلم کی داستان وہ ہے, وہ اس اسکرین شاٹ کے اندر وہ یہ درج کیا اس لڑکے نے کہ کیا کیا ہوا تھا وہاں پہ. اس کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پکا یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ تو بڑے خبیث اور بڑے پیشہ ور ٹائپ لوگ تھے. تو جناب پھر وہ رضا بگٹی صاحب بھی وہاں پہ وہ اپنی بتا دیتے ہیں کہ میں کس وجہ سے بیل سے میں کس وجہ سے وہ چلا گیا تھا, کیونکہ ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا. لیکن اب کی بار انہوں نے کہا کہ میں سامنے پیش ہوں گا, خود آپ کے ساتھ جاؤں گا پولیس اسٹیشن میں, جا کے میں اپنے آپ کو حوالہ کروں گا. اس معاملے میں ہمیں رضا بگٹی صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور خود وقار زکا کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں وہ خود گئے ملزموں سے اور باقی یہ ان سے ڈیفینڈر سے ملے, خود ان سے بات کی, ڈائریکٹ ان کا موقف سامنے لایا. کم از کم یہ ہوا, یہ فائدہ آپ مان لیں کہ بے شک وقار زکا شروع میں وکٹم کے ساتھ مل گئے, بے شک وقار زکا شروع میں کسی اور کے ساتھ مل گئے, لیکن انہوں نے پوری پکچر دی کہ ہم خود سوچ سمجھ سکیں کہ یہ اس معاملہ کیا ہے. ہم اس معاملے میں وقار زکا کو مطلب بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وقار زکا, وہ جبران ناصر وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں وقار زکا بک گیا ہے, وقار زکا پیسے دے رہا ہے. ان کی باتوں کی کوئی تک ہے. وہ بیچارہ وہ رضا بگٹی کہہ رہا تھا میں جبران ناصر وغیرہ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا ہم سے کچھ نہیں ہوتا, وہ جا کے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ ایسے دلے جو ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ایسے بکاؤ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ جہاں پہ وہ کوئی اس طرح کی کیمرہ, جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ فیمنسٹ جو ہے انہیں کور کریں گی, جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی وہاں پہ یہ بڑے بڑے فیمنسٹ اور یہ لبرلز وغیرہ کوریج دیں گے اور یہ کسی طرح انٹرنیشنل میڈیا میں نظر آئیں گے, وہاں پہ جا کے یہ کھڑے ہوتے ہیں. گوادر میں جو فوجی مارے گئے تھے, ٹھیک ہے, ان کے اہلخانہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا یہ جبران ناصر. کس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا تھا؟ وہ بلوچستان میں ہزارہ والوں کے ساتھ ہمدردی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کے جو ہے مطالبات درست ہیں, وہ کرنا چاہیے انٹرنیشنل میڈیا میں, لیکن وہ اٹینشن میں تو وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو دہشت گردوں نے وہ مارے تھے یہ آرمی والوں کو, ان کے خاندان والوں کے ساتھ کھڑا ہوا, یہ وہ بیچارے پنجابی ان کو مارے تھے, یہ ان کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ یہ صرف سلیکٹیو بندہ یہاں پہ رضا بگٹی کے ساتھ کھڑا ہوا, کم از کم بات ہی کر لیتا یار, اس کا موقف ہی سن لیتا. اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. یہ جا کے پھر کھڑا ہوتا ہے سمرین زیدی اور ان کے سمرین بیوی کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے ساتھ, بغیر کچھ سوچے سمجھے جا کے MLC وغیرہ میڈیکل لیگل رپورٹ کے لیے اس نے وہ گیا تھا, وہاں پہ کروایا, یہ باقی کام کروایا. باقی اس سے لگا کہ اس کا اٹینشن جو ہے وہ شاید وقار زکا چرا نہ لے, تو وہاں پہ کھڑے ہو کے وقار زکا کے خلاف بھی بول رہا ہے. عجیب بندہ ہے یار. اس سے پہلے وہ ایک ساتھ قریشی نام کا لڑکا جو ہے بلیوں کے معاملے میں, وہ اس کے پیچھے بھی لگا رہا, ٹھیک ہے. اس طرح کا تو بندہ ہے یہ, کیسے اس معاملے کو کنٹروورشل بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. تو بہرحال وہ بندہ اس طرح کر کے وہ اس نے تھانے میں اپنے آپ کو گرفتاری دے دی,
لیکن اب یہاں پہ جو کیس دیکھنا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو اس کی ماں بیٹی نے دعویٰ کیا تھا ہم تو پہلے اسے جانتے نہیں تھے، ہم مطلب اس سے بیٹی اس سے ڈری رہتی فلاں فلاں، اور تو پہلے جو اسکرین شاٹ لیک ہوئے تھے اس میں تو کھلم کھلا اس کی جھوٹ کی کلی کھل جاتی ہے. وہاں پہ تو یہ کہہ رہی ہوتی 3,000 روپے کا موبائل مانگ رہی ہوتی ہے. کوئی اگر گینگ ریپ کرتا ہے کسی کا تو وہ 3,000 روپے کا موبائل وہ 3,000 روپے تھوڑی مانگ رہا ہوتا ہے. باقی اس نے اس سے موبائل بھی مانگے، باقی چیزیں بھی مانگی. یہ کوئی وہ مطلب کہ کوئی آپ کا ریپ کرتا ہے اب اسے یہ چیزیں کہتے ہو یار، اسے اپنی سیلفیز بھجواتے ہو یار. مطلب تھوڑی سی عقل رکھو، تھوڑی سی اپنی سوچ کو بلند رکھو اور سوچو. یہ اور آپ اس معاملے میں دیکھیں کہ مطلب کہ ان لوگوں کا رویہ جو تھا، جو ان عورتوں کا، یہ جو دونوں جو الزام لگا رہی ہیں، بہت ہی ڈیفرنٹ، بہت ہی باعث ٹائپ تھا ان کا. مطلب کہ ایک طرف تو وہ ایک FIR تو انہوں نے درج کر لی، ٹھیک ہے، تھانے والوں نے وہاں پہ ان کی کر لی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے پولیس اسٹیشن میں یہ کیا ہے. دوسری طرف وہ جو ایک الزام لگا رہی تھی SHO ان کی بیٹی کے ساتھ سونا چاہتا ہے، وہ تو الزام درمیان سے غائب ہی ہو گیا، پتہ نہیں ختم ہی ہو گیا. یہ چیز دکھاتی ہے کہ یہ دونوں عورتیں جو تھیں یہ پیشہ ور تھیں. اور جو پچھلی خبر جو تھی ان کی بہت پہلے ریلیز ہوئی تھی، اس میں بھی وہ یہ دکھایا تھا کہ یہ جو چھوٹی لڑکی کے معاملے میں بھی اس نے یہ پہلے بھی یہ دھوکہ بازی کر چکی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کہ بھائی سارا وقت ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. باقی ان کے والد کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ کوئی میل رشتہ دار آگے آ رہا ہے. میل رشتہ دار سے یاد آیا، ان کا ماموں جو تھا وہ بھی، یہ جو لڑکی کا ماموں یعنی یہ سمرین بی بی کا جو بھائی تھا وہ بھی اس معاملے میں انوالو تھا. وہ بھی یہ بچیاں وغیرہ کے معاملے میں انوالو ہوتا تھا ان کے ساتھ. تو یہ کہ یہ کیسا گرانا ہے، اس کا باپ نہیں ہے کیا؟ باپ سامنے آ جائے کہہ دے یہ بیٹی کے معاملے میں سٹینڈ نہیں لے سکتا. ان کا یہ جو سارا جو چکر ہے یہ بڑا مشکوک لگ رہا ہے. ابھی یہ میڈیکل رپورٹ DNA رپورٹ میں ہی معلوم ہوگا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن جو ابھی تک جو نظر آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ گرے ایریاز نظر آ رہے ہیں. تو اس معاملے میں ہمیں یہ باور کرنا، یہ یقین رکھنا کہ بیچاری کے ساتھ کہ واقعی اس کی یہ بیچاری ہے بھی یا نہیں، یا واقعی اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ جو ہے یہ قبل از وقت ہوگا، بہت قبل از وقت ہوگا، اور ہارڈ ٹو بلیو ہوگا. تو میرا آج یہیں کہنا، یہ میری پہلی وہ ہے ٹرانسلیشن ہے، اور جناب آج میرے خیال سے مجھے یہیں پہ اختتام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ.